حضرات محترم، آج جن حالات میں یہ جمعۃ المبارک ہے، جتنے بھی اہل ایمان اور اہل اسلام ہیں وہ قبلہ اول مسجد اقصی اور پھر فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ اور میرے خیال میں کوئی بندہ جسے اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے ایسا نہیں کہ جس کا دل اور روح زخمی نہ ہو۔ فلسطین، بالخصوص بیت المقدس، ہمارا قبلہ اولا اور نبی پاک کے معراج پر دولہا بن کر جاتے ہوئے تمام انبیاء کو وہاں پر نماز پڑھانا، امت مسلمہ کو نہ معراج بھول سکتی ہے، نہ حضور کی امامت بھول سکتی ہے، نہ مسجد اقصی بھول سکتی ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف سفر ٹھیک نہیں۔ اگر بندہ یہ سوچے کہ میں اس مسجد میں جاؤں گا ثواب زیادہ ہوگا تو وہ صرف 3 مسجدیں ہیں، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصی۔ مسجد حرام شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر، اور مسجد اقصی شریف میں ایک نماز کا ثواب 25,000 نماز کے برابر۔ یہ میرے آقا نے اس لیے بھی بیان فرما دیا تھا کہ قیامت تک میری امت کو مسجد اقصی بھولے نہ۔ وہ 3 مساجد جن کی طرف سفر کرنے کا رسول اللہ نے حکم فرمایا اور جن پر ثواب کا اعلان میرے نبی نے فرمایا، وہ یہ 3 مسجدیں ہیں۔ اچھا، ان کا آپس میں ربط یوں بھی ہے کہ مسجد حرام یہ میرے نبی کے میلاد والے گھر کے قریب ہے، اور مسجد نبوی شریف سرکار کا گنبد خضرا ہے، اور مسجد اقصی نبی پاک کے معراج کی یاد ہے۔ تو جیسے امت کو اپنا نبی نہیں بھول سکتا، اسی طرح اس امت کو یہ 3 مساجد بھی نہیں بھول سکتی۔ پھر فلسطینی مسلمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تمام مومن ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے، سارا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن جہاں بھی رہتا ہو، اسے کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے تو کوئی مومن نہیں ہوتا جو اس دکھ تکلیف کو اپنا دکھ تکلیف نہ سمجھے۔ اب 2 باتیں ذہن میں رہیں۔ پہلی بات، جس کو جناب محمد رسول اللہ کی ذات سے پیار ہے وہ مسجد اقصی کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔
اسے مسجد اقصی سے بھی پیار ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں، یہاں عربی اجمی کالے گورے چٹے کا کوئی چکر نہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، جس نے کلمہ پڑھ لیا، نبی نے سارے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک جسم بنا دیا۔ فلسطین میں رونے والی بیٹی میری بیٹی ہے، وہاں تڑپنے والی بہن ہماری بہن ہے، اور وہاں رونے والی ماں ہماری ماں ہے، اور وہاں بے دردی سے شہید کیے جانے والے بچے ہمارے بچے۔ یہ جو ہم نے ایک طریقہ اپنا رکھا ہے، کوئی کشمیر میں کٹے، کوئی فلسطین میں کٹے، ہم تمہارے ساتھ ہیں جی، آپ کٹتے رہیں اور ہم ساتھ ہیں۔ میں نے وہ نعرے خود سنے ہیں کہ جب وہ رو کر اور نعرے لگا کر پاکستانیوں کو مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ مسجد اقصی والوں کا رخ پاکستان کی طرف ہو اور وہ کلمہ پڑھ پڑھ کے پکار رہے ہوں ہماری مدد کو پہنچو، تو ان کا پاکستان سے سوائے اس کے کیا رشتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور بڑے عجیب بات ہے، جتنے اسلامی ممالک ہیں ان سب کی فوج 50 لاکھ ہے، اور جو ظلم کر رہے ہیں فلسطین پر ان کے پاس 2 لاکھ فوج ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، قرآن کہتا ہے موت کے حوالے سے یہ بزدل قوم ہے۔ اب اللہ کے حکم پر تو کوئی شک نہ ہو سکتا، تجزیے میں شک ہو سکتا ہے۔ اللہ محبوب کہتا ہے محبوب یہود و نصارہ کو کہیں، ذرا کہیں نا موت کی تمنا تو کریں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، محبوب یہ کبھی بھی نہیں، ان کو پتہ ہے مرنے کے بعد ہمیں جوتے پڑنے ہیں۔ بزدل قوم ہے۔ اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ بزدلوں کی 2 لاکھ فوج سے رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ملکوں کی 50 لاکھ فوج امن کی بھیک مانگے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی میں 2 آیتیں پڑھ کر اپنی آج کی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنُوا، غم بھی نہ کھانا۔ پہلے سستی چھوڑو، اس کے بعد غم چھوڑو۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں رب کہہ رہا ہوں تمہیں کوئی نیچا دکھا ہی نہیں سکتا۔ میں کسی اخبار کا تجزیہ نہیں، اور ٹی وی پر بیٹھ کر خسرو کے روپ میں مسلمانوں کے شکل پیش کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا، رب کا قرآن۔ اور ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، جس کا قرآن پر ایمان نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ اور اللہ ویسے تسلیاں نہیں دیتا مروانے کے لیے، نہ، فرمایا میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں پہلے تو سستی چھوڑو نا، بستر میں لیٹے ہوئے فلسطین کا ساتھ دو، کشمیر کا ساتھ دو۔ فلسطین کی ذرا آواز دور سے ہے، کشمیر تو یہ ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے سستی چھوڑو، پہلے تیار ہو، اور جب تیار ہوگے تو اگلا مرحلہ یہ ہوگا ہم کتنے ہیں، دشمن کتنے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَحْزَنُوا، ان کے پاس ہتھیار ہیں، تمہارے ساتھ پروردگار ہے۔ کس چکر میں پڑ رہے ہو؟ سستی نہ کرنا، اور غم بھی بولو۔ میں صرف قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہی آپ کے سامنے رکھوں۔ غم، آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے معاشی طور پر بندہ مضبوط ہو تو جنگ کی جا سکتی ہے، معیشت کمزور ہو تو جنگ نہیں ہو سکتی، اسلحہ نہ ہو تو جنگ نہیں ہو سکتی۔ یار کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ غزوہ خندق میں نبی کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوں تو فتح تو محمد کے غلاموں کو ہی ہوئی تھی۔ میں ذرا ایک جملے کی وضاحت کر دوں تاکہ بعد میں کسی کا دماغ خراب نہ ہو۔ میرا نبی مجبور ہو کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے نہیں تھا،
جو بندہ یہ کہے کہ حضور علیہ السلام مجبور تھے، کھانے کو اس پاس کچھ نہیں تھا، پینے کو، جھوٹ بولتا ہے۔ لعنت تو خدا کی اس پر جو نبی کو یوں سوچے۔ میرا نبی وہ ہے جس پر نگاہ کر دے اسے غنی کر دے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں خدا کے خزانے ہوں، چلو اس طرح نہیں سمجھ آتا تو اس طرح سمجھ آ جائے گا، جس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہو۔ نبی کا ہاتھ ید اللہ، خدا کے خزانوں کا میرا نبی قاسم۔ اب سنیے، سارے خدا کے خزانوں کی تقسیم محمد عربی کے ہاتھ سے، اللہ کے سارے خزانوں کا اللہ کی عطا سے مالک جناب محمد رسول اللہ، اور جن کی شان یہ ہے، فرمایا لو شئت لصارت معی جبال الذہب، عائشہ اگر میری طبیعت میں آ جائے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلا کریں، میری اپنی طبیعت نہیں کرتی اور بات ہے۔ تو نبی پاک نے پیٹ پر پتھر کیوں باندھے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہائے یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی ہے جب رسول اللہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو اس پر مزہ آیا ہوتا نا تو آپ تو یہاں سے ٹکرے مارتے مسجد کو، او یار حضور نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور اللہ کہتا ہے میرے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، دیکھو نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم تو نعمتیں کھا کے اکڑو گے، میرے محمد کو دیکھو پیٹ پر پتھر باندھ کے پھر بھی دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کہیے سبحان اللہ۔ اب ذرا مسجد میں بیٹھے ہیں، دیانتداری سے مجھے بتاؤ، کوئی بندہ تاریخ کی ایک چھوٹی سی ہوئی بالکل گھڑی ہوئی روایت پہ نہیں لا سکتا۔ کسی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بھوک سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں تو لڑیں گے کیسے؟ یا رسول اللہ بندے کے پاس اسلحہ چلو نہ بھی ہو، کم از کم کھانے پینے کا بھی تو کچھ ہو، لیکن قربان نبی کے صحابہ تمہاری عظمت پر۔ انہوں نے کہا یہ لڑنے شڑنے سے وہ گھبرائے جس کو جینے کا شوق ہو یا مرنے کا ڈر ہو، اور جو ہو ہی خدا رسول کے لیے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ چلے قرآن مجید نے ایک اور بات کی ہے، وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی میدان بدر میں جب تم بے سر و سامان تھے۔ ادھر ایٹمی پاور، سپر پاور، فلاں پاور، وہ اللہ کے بندے پاور میں کیا پاور ہے؟ ساری پاور تو پروردگار کی پاور ہے۔ وہ مسلمان اور سوچتے کیا ہو؟ اللہ کہتا ہے بے سر و سامان تھے تم، اور بھائی پھر میں کہہ رہا ہوں تم بے سر و سامان تھے، ہم تو نہیں تھے، حضور کے صحابہ ہی تھے۔ فرمایا عقل کرو نا، تم بھی تو بدر والوں کے کچھ لگتے ہو نا، تمہارا رشتہ کافروں سے نہیں محمد کے عاشقوں سے ہے۔ اور رب کہہ رہا ہے قیامت تک آنے والوں کو اپنی تاریخ یاد کرو، بے سر و سامان تھے، تمہاری مدد کی۔ اللہ بستر پہ لیٹے ہوں کی مدد نہیں کرتا، میدان میں ڈٹ جانے والوں کی مدد کرتا ہے۔ تو بدر میں مدد کس نے کی؟ بولو۔ خندق میں؟ اب ادھر سنیے، اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، خبر ہے اللہ کہتا ہے بلند رہو گے، عزت کے ساتھ رہو گے، پریشان نہیں ہونا، سست نہیں ہونا، جنگ سے کنی نہیں کترانی، غمگین نہیں ہونا ہائے مارے جائیں گے، نا 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 نا۔ کوئی جھکا سکتا ہے تمہیں؟ یا اللہ کوئی شرط؟ فرمایا شرط ایک ہی ہے، ان کنتم مومنین، بے ایمانی نہ کرنا، وچوں مومن ہونا۔ سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ اللہ کہتا ہے نہیں جھکنے دوں گا، پر ایتھوں زبان سے نہیں صرف دل سے بھی ہمارے ہو جاؤ، مومن ہو پکے۔ اس کا مطلب یہ آج مسلمانوں کی ذلت کی وجہ صرف یہ ہے کہ دعویٰ مومن ہونے کا ہے پر ایمان میں مضبوط نہیں۔